اعمال کو بہتر کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار پر عمل کرنا ہے۔ صحابہ کرام جمعہ کی تیاری کے بارے میں اتنا بیان کرتے ہیں کہ وہ جمعہ کے دن غسل کرنے کو واجب سمجھتے ہیں اپنے اوپر، حالانکہ غسل کرنا سنت ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے انہوں نے سنا جمعہ کے فضائل کہ جمعہ کے دن جو بندہ غسل کرے، مسواک کرے، سرما لگائے اور تیل لگائے اور پھر خوشبو لگائے اور اس کے بعد پھر وہ مسجد میں آ جاتا ہے تو اس کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، تو جو اول وقت میں آ جاتا ہے اور پھر جمعہ کی نماز کے اندر رہتا ہے تو فرشتے اس کے نام سے ثواب لکھنے کے لیے مسجد کے دروازے پر ٹھہر جاتے ہیں اور ٹھہر کر اس کا ثواب لکھتے ہیں۔ جو اول وقت میں آیا ان تمام لوگوں کے لیے فرشتوں نے اونٹ نہر کرنے کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ اس کے بعد جو تھوڑی دیر کے بعد آتا اس کو جانور گائے کی طرح اس کو ثواب دیا جاتا ہے کہ اتنا اس نے آنے میں یہ ٹائم پر آ گیا ہے۔ اس کے بعد جو لگاتے ہیں ان کو بکرا اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو آتے ہیں اس کے لیے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اس کے بعد جو آخر میں آتے ہیں ان کو انڈا خیرات کرنے کا ثواب، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں تو اس سے پہلے جب منبر پر چڑھتا ہے خطیب جب جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، وہ نام لکھنے کا سلسلہ رک جاتا ہے اور وہ اندر آ کر اللہ کا ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں۔ تو فرشتے ذکر الہی کرتے ہیں، ذکر الہی سنتے ہیں، اس میں شامل ہوتے ہیں، تو ان کا نام اس میں شامل نہیں ہوتا۔ جو اضافی ثواب ہے، جو اونٹ کا ثواب ہے، جو گائے کا ثواب ہے، جو بکرے کا ثواب ہے، جو مرغی کا ثواب ہے، جو انڈے کا ثواب ہے، یہ جلدی آنے والوں کے لیے زیادہ ثواب، دیر سے آنے والوں کے لیے تو آپ یوں اندازہ لگا لیجیے جو پہلے کی صفحے ہیں، جو شروع کے 2-3 صفحے ہیں، جنہوں نے اول وقت میں آ گئے کہ ہم پہلے جائیں گے ان کو ثواب ہے، اس کے بعد والے پھر وہ آخر میں جو صحن مسجد میں رہتے ہیں اور اس کے بعد اور تاخیر سے جو آتے ہیں وہ بیچاروں کو خطبہ سنتے وقت بھی بیٹھنے کو جگہ نہیں ملتی، تو وہ وہاں پر وضو خانے کے پاس کھڑے رہتے ہیں کہ جیسے ہی جماعت قائم ہوگی لوگ آہستہ آہستہ آگے ایڈجسٹ ہو جائیں گے تب وہ آ کر ٹھہر جاتے ہیں۔ حالانکہ خطبہ بیٹھ کر سننا سنت ہے، اور خطبہ سنتے وقت کی سنت میں بھی یہ ہے کہ دیوار کو ٹیک لگا کر نہ سنے بلکہ دو زانو بیٹھے، جیسے نماز کی حالت میں بیٹھتے ہیں اتحیات میں جیسا بیٹھتے ہیں اس طرح سے اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ۔ ہم 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں روزانہ ظہر کی، لیکن جمعہ کے دن 2 رکعت فرض ہو گئی ہے، جمعہ کے 2 رکعت فرض ہے، یہ نماز فرض ہے جمعہ کی جو 2 رکعت پڑھتے ہیں، اس کا منکر کافر ہو جائے گا، اس کا انکار کرنے والا دین اسلام سے باہر ہو جائے گا۔ جمعہ کا حکم تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، تو اس کے اندر بیٹھنے کا انداز یہ ہو جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں، لیکن ہاتھ اس طرح سے باندھ کر بیٹھیں، اس طرح سے جو بیٹھ کر ہاتھ باندھ کر پہلا وہ سنتا ہے خطبہ۔ ابھی تو اردو تقریر ہو رہی ہے، اردو تقریر کے لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ تو اردو میں بیان ہے لوگوں کی سمجھنے کے لیے، بتانے کے لیے شریعت مطہرہ اور حالات حاضرہ وغیرہ پر، سنتوں پر، لیکن جو بیان ہوتا ہے ختم ہوتا ہے اور پھر عربی میں خطبہ شروع ہوگا تو اس وقت میں جب پہلا خطبہ اولا ہو تو اس وقت میں اس طرح سے ہاتھ باندھ کر بیٹھیں، لیکن اتحیات میں جیسا بیٹھتے ہیں ویسے ہی بیٹھیں، اور اس کے بعد جب خطبہ ثانی ہوتا ہے خطیب بیٹھ کر پھر دوبارہ کھڑے ہو جاتا ہے، خطبہ ثانی ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ باندھے نہیں بلکہ ان ہاتھوں کو اپنے رانوں کے پاس رکھ لیں، گھٹنوں کے قریب، جس طرح سے اتحیات میں رکھتے ہیں۔ جب اس طرح سے رکھ دیتے ہیں تو ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو 2 رکعت نماز کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اتنا زیادہ توجہ جو ہے خطبے کے لیے دینا ہوتا ہے۔ ہم خطبہ سننے کے اندر بھی وہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں، کتنے لوگ تاخیر سے آئے ہیں، پھر جیسے ہی سلام پھیرے ہیں بس دعا جلدی ختم ہو جائے کہ ہم جلدی سے نکل جائیں اور پھر کاج میں لگ جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دینے والا ہے، آپ کتنی روٹی کما لیں، کتنا رزق کما لیں، برکت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ آدمی کتنی جو ہے دوائیں کھائے گا صحت مند ہونے کے لیے، لیکن شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو شفا دے دے۔ ہم آئینہ خرید سکتے ہیں لیکن بینائی نہیں خرید سکتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، تو ہم جتنا وقت مسجد کے اندر گزاریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت اور جلال کی قسم ہمارا کوئی خسارہ نہیں ہوگا بلکہ اس میں ہمارا نفع ہی ہوگا۔ ذکر اللہ کا کرنا ہے، مسجد میں بیٹھنا ہے، تو یہ مسجد میں کچھ اپنا وقت بڑھا لیں۔ اب ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے